کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ بہترین ہے اور پھر اس کے بعد کا زمانہ اور پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ یہ تین ادوار کی طرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین ہے اور پھر اس کے بعد کا دور اور پھر اس کے بعد کا دور۔ ان تین ابتدائی ادوار کو ہم خیر القرون کہتے ہیں، یعنی بہترین ادوار جن کی تعریف خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس پر غور کریں کہ وہ جو بہترین ادوار جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو ان ادوار کے بنیادی خط و خال کیا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگی اور اس دور کو دیکھیں، پھر بعد کا دور جو ہے یہ اگر آپ اس کو تقسیم کریں تو یہ علم کی خدمت کرنے والے علماء، فقہاء، محدثین، متکلمین، یہ ان کا دور ہے کہ جب انہوں نے دین کو مضبوط علمی اور تحقیقی بنیادوں پر کھڑا کیا۔ جو تیسرا دور ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس میں آپ کو جو غلبہ نظر آئے گا وہ تزکیہ نفس، علم الاخلاق، معرفت نفس اور تصوف کا غلبہ نظر آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر جو صوفیاء ہیں انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، پھیلے ہیں اور اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ تینوں ادوار کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان تینوں ادوار کے اندر جہاد ہے، دعوت ہے اور تزکیہ نفس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نچوڑ اگر آپ نکالیں، آپ نے جو کام خدمات انجام دی دین کی، تو اس میں یہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے 87 غزوات و سرایا اور تزکیہ نفس ہے، تزکیہ اخلاق، اور وہ عرب جو لکھنا پڑھنا عیب سمجھتے تھے ان کو لکھایا بھی اور پڑھایا بھی اور یاد بھی کروایا، قرآن و سنت کے حافظ بنے وہ لوگ۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر آئیں گی، لیکن اس دور میں جو غلبہ نظر آتا ہے وہ جہاد کا ہے۔ ضرورت اس کی تھی کہ کفر کے جتنے سرگنے ہیں اور کفر کی طرف سے کھڑی کی جانے والی جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو توڑ دیا جائے، لیکن باقی چیزیں بھی ساتھ ہیں۔ بعد میں دور جو محدثین، فقہاء اور متکلمین کا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین ہے اور پھر اس کے بعد کا زمانہ، اس زمانے میں آپ دیکھیں تو جتنے آپ کو محدثین، فقہاء اور متکلمین ہیں وہ اسی دور کے اندر نظر آئیں گے۔ تو گویا کہ یہ دور مسلمانوں کے علمی غلبے کا دور ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان علمی اعتبار سے چھا رہے ہیں اور ایسی ایسی مثالیں انہوں نے علم کی خدمت کے اندر اور ایسے ایسے علوم انہوں نے دریافت کیے کہ جس کی کوئی مثال اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے اور میں اس کی تفصیلات میں فی الحال نہیں جاؤں گا کہ وہ کون کون سے علوم ہیں جن کی بنیادیں اسی دور کے اندر آپ کو پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن اس علمی غلبے کے اس دور میں جہاد بھی جاری ہے اور تزکیہ علم اور تزکیہ نفس اور تزکیہ اخلاق کا کام بھی جاری ہے۔ پھر تیسرا دور آپ دیکھیں، اس کے بعد کا دور محدثین، فقہاء، متکلمین، اس کے بعد کا دور پورے عالم اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سلسلہ چلا ہے جسے آپ
तज़किया नफ्स और तज़किया अखलाक कुरान मजीद ने जिसके लिए वयुज़क्कीहिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मनसब बयान फरमाया कि ये वो पैगम्बर हैं यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इल्म भी है, हिकमत भी है, तज़किया नफ्स भी है, और अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक दीन को पहुंचा भी रहे। जो तीसरा दौर है उसमें आप अगर जायज़ा लें, तारीख सामने रखें तो आपको नज़र आएगा कि ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा और पूरी दुनिया के अंदर वो फैल गए और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। ये सूफिया कराम हैं। जो चीज़ें असल होती हैं ना, नकल भी उन्हीं की बनती है, जालसाजी भी उसी में होती है। जो चीज़ असल मौजूद ना हो उसमें जालसाजी क्या होगी। आज जो सूफिया के नाम पर जालसाजी है, मैं अभी उस पर बात नहीं करने जा रहा, सिर्फ आपको तवज्जो ये दिला रहा हूँ कि ये दौर वो है कि जिसमें तीसरा दौर जिहाद भी जारी है, इल्म की खिदमत भी जारी है, लेकिन गलबा किस चीज़ का आपको नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान मुबल्लिगीन और सूफिया फैल रहे हैं और दीन इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर लेकर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे खित्तों में इस्लाम पहुंचा जहां कभी तलवार नहीं पहुंच सकी। इंडोनेशिया और मलेशिया, कभी मुसलमान मुजाहिदीन उन इलाकों में दाखिल ही नहीं हुए, फिर भी वो सारे इलाके मुसलमान हो गए। तो ये कौन लोग थे? बरे सगीर के अंदर कौन लोग आए हैं जिन्होंने इस्लाम का झंडा यहाँ गाड़ा और नूरे तौहीद को हर तरफ फैलाया? वो सूफिया कराम थे।